جی راؤ بھائی, نہیں راؤ بھائی نہیں, خان بھائی, راؤ بھائی نے تو انور بھائی، کس تو انور بھائی. اسلامی دی ہے. ہاں, انور بھائی. اچھا وہ سر ایک ایک چیز آپ بتا رہے تھے کہ قرآن کے اور ورژن، ہوں تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس بارے میں، کہ اور ورژن کا مطلب کہ جیسے ہم لوگ انڈیا میں قرآن جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ الگ الگ جگہ پہ کیا الگ الگ چھپا ہوا جی ہے سر, یا آیت جی سر, ترتیب، جی سر, جی سر. وہی تھوڑا سا بتا دیجئے سر کہ سر کتنے. قرآن کے عربی میں بہت ڈھیر سارے ورژن ہیں, تقریباً 28 کے قریب ورژن اس وقت انہوں نے آن لائن کر دی ہیں. ہاتون تاش کا ایک چینل ہے ڈی سی سی آئی منسٹریز, اس کے اندر ہاتون تاش نے 36 فزیکل قرآن دکھائے ہوئے ہیں. ایک قرآن ہے, اس کا نام ہے app.quranflash.com. اس کے اندر آپ کو سارے ورژنز آف قرآن کتابی فارم کے اندر مل جائیں گے, ڈاؤن لوڈیبل کے, اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو nquran.com کے نام سے قرآن ہے, ایک ویب سائٹ ہے. یہ ویب سائٹ آپ کو ونڈوز, میک, گوگل, سب ایپ سٹور سب پہ موجود ہے, آپ اپنے قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں سر, آپ کے پاس مصحف ہے المدینہ القدیمیہ, مصحف الجوزی, مصحف الوسط, مصحف الدوری, البیزوی, کالون, الشمرکندی, روایا شبہ, مصحف الورش, مصحف الدور, بہترین قسم کے. اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف آن لائن پڑھنا ہے اور آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا کوئی ایپ شیپ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو آپ nquran.com کے اندر چلے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں nquran.com کے اندر ہم گئے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر جی آپ نے ورژنز آف قرآن دیکھنے, عربی ورژنز اگر دیکھنے, کون سے عربی ورژن ہے؟ اختیار روایات. یہ دیکھیے سر, میں زوم کرتا ہوں, جی یہ جی دیکھیے, جی یہ آپ کے پاس یہاں پہ 28 ورژنز ہیں. یہ دیکھیں, جی حفظ, قالون, ورش النافع من تاریخ السبحانی, البیزی, ابن کثیر, الکمبل, ابن کثیر, دوری, سوسی, حاشام, ابن زکون, شبت العاصم, خلف, خلاد, ابو حارث, الدوری, ابن ودون, ابن جعفر, جماز, رویسی, اسحاق, ادریس. اگر ملٹیپل ورژنز آف قرآن اس وقت موجود ہے جو کہ عربی کے ہیں. اردو کی ٹرانسلیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, انگلش ٹرانسلیشن کی بات نہیں ہو رہی. حفظ ناظم مالک یوم الدین, قالون کے اندر ہے ملک یوم الدین, اونر یا کنگ, ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا قل هو اللہ احد, اب اس کے اوپر قل هو اللہ احد بھی ہے, قل هو اللہ الواحد بھی ہے, قل هو اللہ الواحد الصمد, دو آیتیں ایک میں ملا دی. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد کو ایک میں ملا دیا, قل هو اللہ الواحد الصمد. بغیر قل اللہ الصمد, بغیر قل and اللہ هو الصمد. There are so many variations of Quran which are written in the history, Islamic history, that it is unbelievably fact that there is no single version of Quran. Then تو again, یہ جو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ زیر زبر پیش جو کہ بعد میں ڈالی گئی after 300 years of the death of محمد, اس کی وجہ سے ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر مسئلے مسائل آئے زیر زبر پیش کی وجہ سے. پھر اس کے بعد آتا ہے نقطوں کی وجہ سے مسئلے مسائل آئے. تعلمون یعلمون بن گیا, کثیر کبیر بن گیا, نو بڈی نوز, قاتلو قتلو بن گیا, یعنی کہ لڑائی کو آپ نے قتل بنا دیا, یعنی کہ کل بنا دیا, لڑائی کو کل بنا دیا. 146 بہت سے نبی ہیں جو کہ لڑے, یا بہت سے نبی ہیں جو کہ قتل ہوئے. وی ڈونٹ نو, نو بڈی نوز کہ اللہ کیا کہنا چاہتا تھا. وہ بھی اگر ہم صرف 6000 آیتوں میں دیکھیں, باقی کی 3 پارٹ آف دا آیتیں, 17000 آیتیں, باقی کی 11000 آیتیں ویسے ہی غائب ہیں. نو بڈی نوز کہ وہ آیتیں کیا تھیں. ابو بکر نے قرآن کلیکٹ کیا تھا, اس کے بعد عثمان نے قرآن کلیکٹ کیا, عثمان نے باقی سارے قرآن جلا دیے. کیوں جلا دیے بھائی؟ لوگوں کو پتہ لگتا اور کیا قرآن تھے, کیوں جلا دیے؟ ہی برن دیم. اوکے چلو 1300 سال کے بعد 1924 کے اندر ایجپٹ نے سارے کے سارے باقی قرآن کیوں دریائے نیل میں بہا دیے؟ رکھتے, پتہ لگتا محمد نے اور کیا کہا تھا, کس وقت کہا تھا, کیسے کہا تھا. قرآن کو کینونائز کیا گیا ہے 1300 سالوں میں, اور ایک قرآن آپ کو 1300 سالوں کے بعد دیا گیا 1924 کے اندر. کیا کر رہے ہیں یار, قرآن کی ہے ہی نہیں کہ مصحف. قرآن کی کسی بھی سورت کا کمپلیٹ ایک سورت کے 4 ریفرنسز موجود ہی نہیں ہے. آپ کو 4 لوگ چاہیے نا, کم از کم 2 لوگ چاہیے شہادت دینے کے لیے. مجھے کسی بھی جی ایک سورت, کمپلیٹ سورت, سورہ بقرہ کے 2 محدث دکھا دے جنہوں نے بولا ہو کہ یہ 2 سورتیں, یہ سورت بقرہ کمپلیٹ ایسی کی ایسی تھی. نہیں ملتی. آپ مجھے کہتے ہیں حدیث میں تواتر ہونا ضروری ہے, کم از کم 4 چین آف نریشن سے آنی چاہیے. آپ کی قرآن کی کوئی بھی سورت ایسی نہیں جس کی 4 چین آف نریشن ہوں جو کہ ایک ہی جیسی ہوں.
نہیں ہے. قرآن ہے ہی کیا؟ حدیثیں قرآن سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں کہ کم از کم اس کی ملٹیپل چین آف نریشنز ہیں. سورہ بقرہ جس کے اوپر ہر مسلمان گھستا ہے، سورہ جو فاتحہ ہے ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، مجھے دکھا دے سورہ فاتحہ کے اندر لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے پچھواڑے والے سوراخ سے نکلنے ہوئے پاد کے راستے پہ چلا. یہ بھی قرآن کی ایک عربی ہے. کیا کروں اس کے اوپر؟ اللہ کے پچھواڑے والے سوراخ ریکٹم سے نکلتے ہوئے پد کے راستے پہ چلا. اللہ کے ریکٹم سے نکلتے ہوئے پد کے ہدایت دے مجھے. بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ یہ میں نے لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو بھائی آپ کے پاس قرآن ہے ہی نہیں، بعد میں کریٹ ہوا. ابھی ساحل نے کہا تھا کہ محمد کے زمانے کا ایک قرآن دکھا تو 2 لاکھ روپے دوں گا. ایک نہیں دکھا سکا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے قرآن کی ایک سورت، پوری کی پوری سورت، یہ کلو اللہ والی سورت نہ دکھانا. کلو اللہ والی سورت کہ میں نے آلریڈی آپ کو دکھا دی ہے. کل اعوذ برب الناس والے میں آلریڈی مسئلے ہیں. کل اعوذ برب الفلق والے میں آلریڈی مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے کیا دکھاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ صرف ڈرتے ہو. وَمِن شَرِّ الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ، محمد کے پینس کے شر سے آپ بچنے کی کہہ رہے ہو. آپ کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ذکر الرجال سے بچو. ذکر الرجال یعنی کہ مرد کے پینس سے بچنے کی شر سے، اور مرد کے پینس سے نکلتے ہوئے منی کے شر سے. میں کہہ رہا ہوں، am I saying that؟ یا آپ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں. پھر بعد میں آپ کو اوئے ایڈم تو نے یہ کیا بات کر دی؟ یہ دیکھو تفسیریں کہہ رہی ہیں. یہ دیکھو کس کی ذکر سے، کس سے ذکر الرجال، مردوں کے پینس. اور کل اعوذ برب من شر السمع و شر القلب، سماعت کی شر سے یعنی کہ سننے کے شر سے، دل کے شر سے، وہ شر البصری اور بصر کے شر سے، وہ شر اللسانی اور زبان کے شر سے، وہ شر المنی، جو محمد کے پینس میں سے منی نکلتی ہے اس کے شر سے. کیوں؟ محمد جس وقت آیا تھا جادو کے اثر میں، تو وہ خوابوں میں خیالوں میں ویژنائز کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کر لیا. اس سے بچنے کے لیے آیت نکالی تھی، سورت نکالی تھی، سوری. اب میں تو نہیں کہہ رہا نا، ابن عباس کہہ رہا نا، میرے اوپر فتوے نکالتے ہیں ایڈم کو مار دو، تو بدتمیزی کر رہا ہے، تو محمد کے بارے میں برا بول رہا ہے. ابے بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا، میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں تو میں غلط، جو لکھ رہے ہیں وہ غلط نہیں بھائی، ان کو مارو. یہ قرطبی، یہ رازی، یہ تبری، یہ ابن کثیر، یہ اگر آج کی دنیا میں ہوتے اور یہ باتیں کرتے، یہ لوگ تو سالے مار دیتے ان کو. اس زمانے میں تو نہیں مارا کسی نے، لکھا ہے انہوں نے، بولا ہے انہوں نے، پرچار کی ہے. یہ آج کے ساحل بھائی، یہ آج کے زمانے میں رازی، قرطبی، ابن کثیر، یہ لوگ اگر آج کے زمانے میں، ابن عباس، یہ لوگ تو قتل نہ کر دیتے ان لوگوں کو یار. ساحل شارٹ گلا کٹتا ہے ان کا، شارٹ گلا کٹتا. ہمیں گلا کاٹنے کی باتیں کرتے، جو لکھ رہے ہیں ان کو ہاتھ دو گے یار. جی میرے پیارے بھائی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے یہ 26 اور 28 ورژن ہے، سب میں لکھا بھی الگ الگ ہے، اور ان کے کیا سپاروں کے نام بھی الگ الگ ہیں اور صورتوں کے نام بھی الگ الگ ہیں؟ ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نام تو کبھی دیا ہی نہیں اللہ نے بھائی. نام تو ویسے ہی بعد میں لگائے تھے. صورتوں کے نام تو ویسے ہی ساری دنیا مانتی ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں کہ صورتوں کے نام بعد میں ہیں. ہاں جی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آیتیں ڈفرنٹ ہے. نمبر آف آیتیں، کس جگہ پہ آیت کو سٹاپ کرنا ہے. فار ایگزامپل دیر آر ملٹیپل آیات جن کے اندر زیادہ آیتیں ہیں، جی ٹھیک ہے، اور کسی کے اندر کم آیتیں ہیں. آیتوں کی بریکج ڈفرنٹ لوکیشن کے اوپر ہے، نمبر 1. نمبر 2 لفظوں کا ڈفرنس ہے. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک آپ کے اردو والے نے ایک دفعہ میں ایک کتاب ہے جس کے اندر اردو میں انہوں نے دکھایا تھا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ نے شروع کا نہیں دیکھا. دیکھیں جو قرات آف قرآن ہے نا، اس کے اوپر یہ علوم القرآن، قرآن کے علوم، ٹھیک ہے، یہ محمد تقی عثمانی ہے جنہوں نے لکھا ہوا جی ہے. یہ دیکھیں اب یہ جو قرات ہے نا، جو 7 حروف ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا. اب 7 حروف میں 7 سے زیادہ قرآن نہیں ہونا چاہیے. قرآن ان کے پاس 40-45 تھے.
اب ان کو کیا مسئلہ ہوا, انہوں نے کہا یار اس کو کس طرح ہم جسٹیفائی کریں کہ 40 قرآن کیسے بن گئے. اب یہ کہتے ہیں جی چنانچہ قراتیں تو اگرچہ 7 ہیں, لیکن ان قراتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ 7 اقسام پہ ہیں. تو انہوں نے 7 قسمیں پیدا کر دیں, کیونکہ اگر 7 قسمیں پیدا نہیں کریں گے تو پھر انہیں 7 سے زیادہ قرآنوں کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. یہ اب لکھ رہے ہیں 1000 سال کے بعد. کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہمارے عالموں کے مطابق, ٹھیک ہے, امام مالک نے کیا کہا تھا جو 7 قسمیں دی تھی, مفرد اور جمع کا اختلاف, تزکیہ اور تانیف کا اختلاف, احراب کا اختلاف, ہیبت کا اختلاف, اور حروف نخویہ کا اختلاف, لفظ کا ایسا اختلاف جسے حرف ہی بدل جائے. لو گیم ہی ختم ہو گئی. چھٹے میں تو گیم ہی ختم ہو گئی. اگر ایسا اختلاف آ گیا جس میں حرف ہی بدل جائیں تو گیم ختم ہو گئی. اچھا پھر لہجوں کا اختلاف. اب جتنے بھی لوگ کہتے ہیں صرف لہجے ہیں قراتیں ہیں, تو وہ تو صرف 7واں پوائنٹ ہے. اچھا لیکن پھر اس کے بعد ایک اور محدث آئے آپ کے, محقق آئے ابن الجزی. انہوں نے کہا, وہ قرات کے مشہور امام تھے, انہوں نے کہا 30 سال تک میں سچا مسلمان ہی نہیں بن سکا. میں سوچتا ہی رہا یار, مجھے شک میں ہی رہا میں قراتوں کو کیسے سمجھوں. وہ لکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں کوٹس ان کوٹس ہے, یہ جو دو نقطے کوٹس ہے, کوٹس, اگر آپ میرا ماؤس دیکھ رہے ہیں کوٹس. میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا, شک میں مبتلا رہا, اور اس پر 30 سال سے زیادہ غور کیا, یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اس کی تشریح کھول دی. کیسے کھول دی بھائی؟ جبرائیل آیا تھا, ابے 30 سال بعد تو مر رہا ہے. اب اس نے کہا یار میں کسی طریقے سے جسٹیفائی کر سکوں, مسلمان بنوں, نہیں تو میں تو کافر ہو جاؤں گا. اب اس نے جو 7 چیزیں دی وہ امام مالک سے اس میں 4 چیزیں فرق ہیں. پہلی چیز تو سے دی اسماء کا اختلاف, ناؤن کا فرق, ٹھیک ہے, افعال کا اختلاف یعنی کہ ورب کا اختلاف, یعنی کہ جو ایکٹر ہے اس کا اختلاف, وجوہ احراب کا اختلاف, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوپر والے کے ساتھ ہے, الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف, کہ ایک قرأ میں کوئی الفاظ کم ہے اور دوسری قرأ میں کوئی الفاظ زیادہ ہیں, تو گیم خراب ہو گئی, چینج ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن پھر تقدم و تاخیر کا اختلاف, قرأت میں کوئی لفظ مقدم دوسری میں مؤخر ہے ہی نہیں, کیا کریں کیا کریں. اس کے بعد بدلیت کا اختلاف, کہ ایک قرأت میں ایک لفظ اور دوسری قرأت میں اس جگہ پہ دوسرا لفظ. گیم ختم, گیم اوور, ٹاٹا بائے بائے. تو یہ آپ کے اسکالر اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ورنہ جیسے ہی 7 حروف ہے تو 7 سے زیادہ 8واں قرآن نہیں ہونا چاہیے تھا. 40 قرآن کیسے بن گئے؟ آپ کے اسکالرز پاگل ہو گئے. 40 قرآن 50 قرآن کیسے بن گئے؟ اس کے لیے وہ 30 سال دیواروں میں ٹکڑے مارتے رہے ہیں, اور پھر انہوں نے 7 اقسام دی ہیں. حالانکہ محمد نے کہا تھا سب الحروف, میرے پاس یہ جو قرآن آیا ہے یہ 7 حروف کے اندر آیا ہے. اور وہ بھی اس نے کیوں کہا تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی گیم ہے. ایک بندے, محمد صاحب جب ایک دفعہ بات کرتے تھے دوسری دفعہ بات انہیں خود یاد نہیں رہتی تھی میں نے کیا کی ہے. ایک بندہ تھا ہشام, اس نے سورہ فرقان کی تلاوت کی اور عمر سن رہے تھے, حضرت عمر. انہوں نے سنا, انہوں نے کہا یار یہ بڑی غلط کر رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں کر لے, اب نماز پڑھا رہا ہے کر لے. جب نماز نے ختم کی تو حضرت عمر نے اس کی گردن میں اپنا جو وہ ہوتا ہے نا وہ امامہ, اس کو اس کی گردن میں ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹا اس کو, اور محمد کے پاس لے کے گیا. اب دیکھو کیا کر رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ دیکھو یہ کر رہا ہے. I waited till he finished, then I tied his garment around his neck and seized him by it and brought him to Muhammad. اس کی گردن میں اسی کے امامے کو پکڑ کے پٹے کی طرح کھینچا, کتے کی طرح, ادھر آوے, محمد کے پاس لے کے گیا. محمد کے پاس لے جا کے کہا محمد یہ قرآن کی تلاوت غلط کر رہا ہے, کچھ اور بول رہا ہے. ٹھیک ہے, محمد نے کہا تو پڑھ, اس نے پڑھا. محمد نے کہا ایسے ہی قرآن آیا. عمر نے کہا بھائی آپ نے مجھے تو غلط سنایا تھا, دوسرا سنایا تھا. محمد نے کہا عمر تو بھی پڑھ. عمر نے پڑھا. محمد نے کہا ایسے ہی آیا قرآن. تو عمر پاگل ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی کیسے؟ اب محمد کو پتا تھا کہ میں نے کسی ٹائم پہ کسی اور طریقے سے بولا, کسی ٹائم پہ کسی اور طریقے سے بولا. کل کو عمر ایک تیسرے بندے کو لے آئے گا کہ دیکھ اس نے ایک تیسرے طریقے سے بول دیا, پرسوں عمر کسی اور کو لے آئے گا. تو محمد نے یہاں پہ گیم سیٹ کرنی تھی. کیسے کی اس نے؟ قرآن میرے پاس 7 الحروف میں آیا ہے, الا 7 الحروف, ان القرآن انزل علی 7 الحروف. تو لہذا 7 سے زیادہ ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی قرآن کی, 7 سے زیادہ قراتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. 40 کیسے بن گئی؟ اب یہ اسکالرز آف اسلام کو 400-500 سال کے بعد انہیں ٹینشن ہو گئی کہ 40 کیسے ہو گئی. ہاؤ ڈیڈ اٹ بیکم 40 50 آئی ڈونٹ نو کتنی تھی. پھر انہوں نے اس کو پھر 7 اقسام میں ڈالا. محمد نے 7 اقسام تو نہیں گئی, محمد 7 الحروف کا ہے. برطانیہ اسلامک ڈکشنری بولتی ہے کہ احروف آف قراء از میجک,
وہ صرف میجک ہے, وہ جادو ہے. برطانیہ کی ڈکشنری آف احروف القرآن کے اوپر کہتی ہے کہ وہ جادو ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا کریں, کیا کریں, وہ کیا کریں, ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ کیا کریں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ جو برٹانک ڈکشنری ہے وہ احروف کے اوپر وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو سمجھ, انسائکلوپیڈیا آف اسلام وہ کیا کہتی ہے, احروف آر میجک, جادو. کیسے بن گئے جادو, سیریسلی. احروف کے اوپر ایوری سنگل مسلم in the world cannot give you a logical argument because they do not have any. ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیے, یہ ہے جناب, یہ آپ کے پاس آتا ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں مسلمان, سمجھا رہے ہیں, میں تو نہیں سمجھا رہا نا, مسلمان سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, ایک سیکنڈ, یہ ٹیب غلط میں آیا ہوا ہے, ایک سیکنڈ رکیے, میں دوسرے ٹیب میں لگتا ہوں, 257 صفحے کے اوپر ہے, ایک سیکنڈ. یہ میری جو ہے نا, میرا جب چین آف تھاٹ خراب ہو جاتی ہے بعد میں, جب میرا کمپیوٹر میرا ساتھ نہیں دیتا تو پھر بڑا گیم خراب ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے جناب انسائکلوپیڈیا آف اسلام. ٹھیک ہے, انسائکلوپیڈیا آف اسلام والیوم 13, والیوم نمبر 13, اس کا صفحہ نمبر ہے 262, والیوم نمبر 13. احروف کی ڈیفینیشن کیا دے رہے ہیں, یہ دیکھیے, احروف AHARUF, احروف AHRUF, احروف, لیٹر آف الفابیٹس, ورڈ 204B in grammar, articulation of the Arabic language of phenomena, Quranic reading, dialect 205B, ahruf, a grammar, weak consonants وغیرہ وغیرہ وغیرہ. What is ahruf? It is a magic. یہ دیکھیں, ایک سیکنڈ, یہ آپ کے اسکالرز بول رہے ہیں بھائی, میں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں. یہ دیکھیں, ahruf, magic, سمپل. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یار کون باتھ روم میں بیٹھا ہے, یار کون باتھ روم میں بیٹھا ہے, ہیلو, نہیں باتھ روم میں کوئی نہیں بیٹھا ہے, پانی کی آواز آ رہی ہیلو, ہے. وہ میں کپ دھو رہا تھا چائے کا. احروف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آٹومیسی a magical practice based on the occult properties of the letters. میں بول رہا ہوں, یہ میں بول رہا ہوں, انسائکلوپیڈیا برطانیہ, انسائکلوپیڈیا آف اسلام بول رہی ہے, میجک, جادو ہے بھائی, ہمیں نہیں پتا کیا جادو. وہ کون سی یار ساحل, وہ کون سی انڈین فلم تھی جس میں ایک جادو تھا, ایک ایلین تھا جس کا نام جادو رکھا ہوا تھا, اس نے, یاد ہے کسی کو؟ کوئی مل گیا, کوئی مل گیا, کوئی مل گیا, ہاں کوئی مل گیا, وہ جو کوئی مل گیا وہ جادو ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ کیا کریں. ماں ہمیں پاگل بنایا گیا, ماں یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. ماں آپ نے کہا تھا اپنے بابا سے سیکھ کے, میں اپنے بابا سے سیکھ کے آیا ہوں. ماں مجھے سب دکھ رہا ہے, ماں ابھی سب دکھ رہا ہے, میرے کو سب دکھ رہا ہے. ماں کون ہے بھائی اتنا ڈینجر؟ انسان نے کمپیوٹر کو بنایا کہ کمپیوٹر نے انسان کو بنایا؟ ارے یار یہ ہمارے پاس کافی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں جن کو بڑی ایکٹنگ آتی ہے, کہیں سے فیڈ بیک آ رہا ہے. ارے میں بول رہا تھا یار, ارے سلیمانی جلیبی کب آیا, سلیمانی جلیبی اپنے آئیکن کے ساتھ آیا یار. آئیکن غلط ہے کیا؟ ارے وہ شاید, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. ساحل بھائی کے آئیکن سے. تو بھائی یہ ہے احروف. اب آپ کو سمجھ لگ گئی کمپلیٹ. میں نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں آپ کو سارا ریفرنس دیا. بتائیے اب انوار خان جی, میں نے کہا کہ کوشش میں نے یہ کیا کہ شارٹیسٹ ٹائم میں آپ کو سارا ریفرنس دوں. حکم. نہیں, آپ نے کافی اچھے سے بتایا ہے, اور یہ قرآن میں تو آپ نے بتایا, تو کیا الگ الگ ملکوں میں حدیثوں کی کتابیں بھی الگ الگ ہیں؟ اور یار حدیثوں کی میں نے پہلے بولا کہ حدیث قرآن کی نسبت 100 ٹائمز مور اوتھینٹک ہے. جی, حدیث قرآن کی نسبت 100 ٹائم مور اوتھینٹک ہے. حدیثوں کے اوپر ایٹ لیسٹ آپ کے پاس چین آف نریشنز ہیں. یار ایک کون بندہ ہے جس کا مائک فیڈ بیک دے رہا ہے, یار میوٹ کرو یار. انور بھائی کے وہاں سے آ رہا ہے. انور بھائی پلیز یار, آپ کے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے یار, ہیڈ فون لگاؤ یا کچھ کرو یار, بہت فیڈ بیک ہے. سر میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, میں چائے اپنی گرم کر کے چائے نکال رہا تھا میں کپ میں بس. ارے نہیں, چائے کی بات نہیں ہے. آپ جب نہیں بول رہے ہو نا تو آپ پلیز میوٹ کر لو, کیونکہ
چلو میرے خیال صحیح ہو گیا. ڈسٹربنس ہے آپ کے مائک میں. میوٹ کر رکھا بھائی صاحب میں کو چلے صحیح ہو گیا, صحیح ہو میوٹ ہی کر رکھا میں نے. دیکھیں حدیثوں میں ایٹ جی لیسٹ آپ کے پاس چین آف نریٹر ہے. قرآن کا چین آف نریٹر کون ہے مجھے بتائیے؟ قرآن کا چین آف نریٹر کون ہے؟ حفظ ان عاصم, بس فل سٹاپ. حفظ اس نے لیا عاصم سے, جی بات ختم. عاصم کا قرآن کہاں ہے؟ نوبڈی نوز, نوبڈی نوز, کسی کے پاس نہیں ہے. تو کیا حفظ نے جب چوری کیا ایز اٹ از لکھا جو عاصم نے لکھا تھا؟ نوبڈی نوز. آپ کے پاس چین آف نریشن ہی نہیں ہے. اگر کسی بھی چیز کی چین آف نریٹر ٹوٹا ہو تو مسلمان اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں. تو بھائی قرآن کو کیسے مان لیتے ہو؟ قرآن کی چین آف نریشن کا ہے. نہیں یہ وہی ہے جو محمد نے بولا تھا. بھائی کہاں پہ کیسے مانے؟ کسی بھی قرآن کی کوئی چین آف نریشن تو دے دو. اچھا ایک سورت کی چین آف نریشن دے دو, سورہ بقرہ کی چین آف نریشن دے دو, سورہ الرحمان کی چین آف نریشن دے دو, سورہ یاسین کی چین آف نریشن دے دو. ہر سورت کی نہیں مانگتا, میجر سوروں کی مانگ لیتا ہوں. سورہ یاسین کی تو دے دو یار, سورہ رحمان کی دے دو, بھائی کسی کی تو دے دو. ارے بھائی حدیثیں فار مور پاورفل ہیں, اوتھینٹک ہیں ایز کمپیئر ٹو قرآن. قرآن کی تو ایک بھی چین آف نریشن نہیں ہے. کیا کریں؟ اٹس اے ضعیف. قرآن سے زیادہ ضعیف کتاب کوئی ہے ہی نہیں پوری ہسٹری کے اندر. دیٹس دا ریئلٹی مائی فرینڈ. حکم. اور یہ آپ بتاتے ہیں کہ ابن ہشام کے دور سے اور جو محمد کے دور میں کتنا فرق ہے یہ دیکھو ٹائم کا؟ تاریخ جو لکھی تھی سیرہ جی نبی ابن جی ہشام, وہ آپ کے پاس ہے ہی جی نہیں. جی نہیں ہے. دیکھو ابن اسحاق کی جو تاریخ اسحاق ہے کی وہ ہے اصل میں ابن ہشام نے اسحاق کی لی اور اس کے اندر موڈیفائی کیا اور اس نے جی بہت ساری چیزیں نکال دی اس کے اندر سے. آپ کو پتا اس بات کا کہ نہیں پتا؟ اور اس میں قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی, یہ ابھی محمد کی ہسٹری کے بارے میں بات ہو رہی. اب آپ قرآن سے ہٹ گئے, اب آپ قرآن سے ہٹ گئے ہیں, اب آپ بول رہے میں ہیں میں محمد کی وہی ہسٹری. میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ابن ہشام کی جو آپ بتاتے ہیں کہ سیرت کی لکھی ہے تو قرآن اس سے پہلے سے تھا یا اس کے بعد میں آیا ہے؟ ارے بھائی اس سے مچ لیٹر ہے قرآن, لیکن ابن اسحاق آپ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ تو ابن ہشام نے لکھا اور ابن ہشام نے کہا کہ میں نے بہت ساری چیزیں ریموو کر دی ہیں, اس میں سے میں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں ریموو کر دی ہیں. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگی. میں نے کہا یہ محمد نہیں ہو سکتا ایسا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار بھائی ایک سیکنڈ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سیرت النبی بائی ابن اسحاق ہے. اگر میرا کمپیوٹر میرا ساتھ دے دے, مجھے لگتا ہے نئے کمپیوٹر کی ضرورت ہے. کمپیوٹر فارغ ہو گیا, میں نے اس کو لاسٹ ٹائم فارمیٹ بھی کیا تھا, پھر بھی یہ جو ہے نا بہت سلو ہو گیا, بہت ہی سلو ہو گیا. میں جتنے تیزی سے چیزیں کھولنی ہوتی ہے نا, کمپیوٹر میرا ساتھ نہیں دیتا آج کل. یہ جو ہے نا میں کیا کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں ابن ہشام نے کیا لکھا ہے اس کے اندر, آپ دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا. سر دیکھیں میں جو بھی بولتا ہوں میں دکھا کے بولتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کچھ پتہ لگے. یہ دیکھیں God willing, inshallah, I shall bring this book with Ishmael, son of Ibrahim, and many of the tradition offspring who were ancestors of gold, apostle, one by one with known, taking no accounts of Ishmael, vagara, confirming itself, the prophet, etc., which I have recorded in this book, in which there is no mention of the apostle, and about which Quran says nothing, and which are not relevant to anything in this book, or an exemption of it, evidence. Poems which quotes are not authority, poems who have not known to this, which is disgraceful to discuss, matter which would distress certain people, and have such reports as Al-Bukhari told me, he could not accept them trustworthy. All these things I have omitted. تمام گندی چیزیں میں نے اس کتاب میں سے نکال دی ہیں. پھر بھی آپ اس سیرہ کو ایکسپٹ نہیں کرنے کو تیار مختلف سکالرز. کیوں؟ ابھی تو اس نے آلریڈی گند نکال دیا بیچ میں سے. ابھی جتنا گند تھا ابن اسحاق کے اندر, جو اس نے دیکھا کہ گند ہے, میں محمد کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا, یہ ہاگ واش قسم کی سیرہ
اس کو بھی آپ فلی ایکسپٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ہاگ واشڈ ہے. ہاگ واش سمجھتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کرنے کے بعد کی، اس ہاں کی جی بھی سوچ. اس کو بھی آپ 100% ایکسپٹ نہیں کرتے. حالانکہ ابن اسحاق نے، ابن شام نے اسحاق کی جو اوریجنل سیرہ ہے اس میں سے تمام گندی مندی چیزیں نکال دی، پھر بھی آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا اسی کتاب کے مطابق محمد زہر کے اثر سے مرا، آپ ایکسپٹ نہیں کرنے کو تیار ہوتے. اس کتاب کے مطابق محمد نے کتنی گندی باتیں کی اور حرکتیں کی جو میں دکھا دکھا کے تھک گیا ہوں، آپ لوگ ایکسپٹ کرتے نہیں، مسلمان ایکسپٹ کرنے سے بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ابھی ہاگ واشڈ ہے، صاف ستھرائی کے بعد ہے، صفائی ستھرائی کے بعد ہے. جی سر آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اسلام از نتھنگ مور دین اے کلٹ. میں اگر کسی ٹاپک کے بغیر کبھی کسی دن لائیو آؤں اور میں صرف اسلام کے بارے میں یہ والی باتیں بولنا شروع کر دوں نا، it is nothing more than a stupidity. I'm sorry to say you are still a Muslim. بند ہو گیا. بولیے سر. دیکھیے سر ابھی جتنی ڈیپ نالج آپ لوگوں نے لے کے، ہم نے تو اس کے بدلے میں 1% بھی نہیں لی ہے. اور یہ جو آپ بول رہے ہیں شاید مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ سچ والا جی ہوں، ساحل جی ہیں آپ ہیں، تو آپ کو بھی بہت تکلیف پہنچی ہوگی جب چھوڑا ہوگا اس ٹائم پہ، کیونکہ بہت نالج لینے کے بعد چھوڑا ہے آپ نے. تو ہم لوگوں کو تو شاید اتنی تکلیف نہیں ہے کیونکہ ہم نے نالج بھی نہیں لیے زیادہ، سن کے یہ ایک طرح سے فری میں گفٹ کی طرح مل گیا ہم لوگوں کو یہ. بالکل سر فری گفٹ تو ہے، چھوڑ دیں اسلام. ہاں مطلب جب اس میں تو آدمی ایک حروف کہہ دیتا تو چھوٹ جاتا اس کا اسلام. تو اب میں تو بہت زیادہ سال بھر سے پریشان ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں تو سر، بہت چھوڑ دیں نا ساری ایونچولی. کوئی ایک تو حجت دیں کس وجہ سے آپ اسلام میں ابھی تک بیٹھے ہیں. لیکن قرآن آپ کے پاس اوتھینٹک نہیں ہے، حدیثیں آپ کے پاس گیم بتا رہی ہیں محمد کی اتنی بڑی بڑی، سیرت النبی جو سب سے پرانی ہے وہ آپ کو گیم بتا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ کی ایک اور سیرت جو تبری نے لکھی تھی اس میں محمد نے شراب پلا کے اپنے سسر کو شادی کی خدیجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے پاس بس یہی ہے کہ ایک نالج نہیں ہے ابھی اسلام چھوڑنے کی، جو میں آپ سے ابھی بھی نہیں ہے، بات کر ابھی رہا بھی نہیں ہے ہوں. بھائی. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک آدمی کو ابھی آپ نے بتایا میں نے، لیکن ابھی کسی آدمی کے پاس آرگومنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. تو برنگ می یور بیسٹ اسکالر. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اپنا بہترین سے بہترین اسکالر لا کے دیں. بھائی مجھے ایسے ڈیبیٹ نہیں کرنی، ایک بندہ 10 منٹ بول رہا ہے دوسرا بندہ 10 منٹ بول رہا ہے، اس میں تو حجت نہیں ہوتی. حجت ہوتی ہے اس نے صحیح ایک بات. سینٹنس بولا ہے، ایک آیت بولی ہے اور اس کے اوپر اس نے اپنا مدعا دیا ہے، اس کے بعد میں اسے ریبٹل دوں. برنگ می یور بیسٹ اسکالر، آئی ڈونٹ کیئر. وہ دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، آئی ڈونٹ کیئر. تو بڑے مجھے سے بڑا، آپ لوگوں بڑے نے سے بڑا، اگر وہ مجھے اسلام ثابت کر دے میں بس بند کر دوں گا. جو میں دکھا رہا ہوں اس میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے ثابت کر دے میں بس بند کر دیں کو تیار ہوں بھائی. I'm gonna shut down my channel full stop. میں اسلام ایکسپٹ کر لوں گا بھائی، اور بتائیں کہ بس ثابت کرے بالکل نا. آپ کر رہے ہیں لیکن میں نہیں ہو پایا وہ چیز. دیر واز اے ٹائم جس وقت ایک وقت تھا جس وقت میں کہتا تھا بھائی میرے پاس سوال ہے. اب جی میں جی کہتا ہوں بھائی میرے پاس سوال نہیں، میرے پاس جواب ہے. تم لوگ جو بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے، جب میں کہہ رہا میرے پاس سوال ہے پلیز مجھے جواب دے دو، پلیز مجھے جواب دے دو. مجھے مسجدوں سے دھکے دے کے نکالا ہوا ان کتوں نے، حرامیوں نے. ان کتوں نے مجھے مسجد سے دھکے دے کے نکالا، جس مسجد میں میں اپنی حلال کی کمائی دیتا ہوتا تھا ہر سنڈے کو، حلال کی کمائی، محنت کی کمائی. ان کتوں نے مجھے اس مسجد سے نکالا ہوا. وہ فیل ہوتا ہے سر، مجھے بھی فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کا یہ درد جواب نہیں دے اندر سے. سکتے، جواب نہیں دے سکتے، مسجد سے نکال دیا. نکل جا تو یہاں سے. تو جو ہے وہ شر پھیلا رہا ہے. ابے شر پھیلا رہا ہوں بھائی، سوال کر رہا ہوں. شر کیسے پھیلا رہا ہوں میں؟ سوال کر رہا ہوں، جواب دے دو.
تو نے ریبٹل کیوں کیا؟ ملے تیار ہی نہیں ہے ریبٹل لینے کے لیے. اتنے بڑے امام بنے پھرتے ہیں سالے, ریبٹل پہ بات جواب بھی نہیں نہیں دے کر سکتے. پاتے ڈھنگ سے. میں وہی دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں, اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں, اور بات بھی نہیں کر پاتے ہیں یہاں پر ڈھنگ سے. الٹی سیدھی بات کریں گے, گھنٹہ گھنٹہ برباد کریں گے, سننے کا بھی دل نہیں کرتا ہے پھر. میں جب 9ویں جماعت میں تھا نا, اس وقت میں نے عصر کی نماز میں اپنی مسجد میں جا کے, حالانکہ ہم شیعہ تھے, ہمارے یہاں مسجد جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے, امام بارگاہ جاتے ہیں نمازوں کا اس طرح کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ادھر جا کے مسجد میں جا کے مولوی صاحب کے ساتھ اور باقی جماعت والوں کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے لیے دعوت دیتے تھے ہم محلے محلے جا کے, کہ آؤ جی نماز پڑھنے چلو, گھر پہ کیا کرو گے, یہ تو دنیاوی کام ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اسی مغرب کی نماز پہ جب ہم لوگوں کو وہاں لے کے پہنچے, میرے دل میں ایک سوال آیا. میں نے امام صاحب سے پوچھا کھڑے ہو کے, اور انہوں نے جی کہا کسی کا سوال ہے. میں نے سوال کی, بھائی آپ نے پوچھا ہے تو جواب دو. اب میں نے سوال کیا, سوال میرا معصومانہ بچوں والا سوال تھا میرا, وہ مجھے جواب دے سکتے تھے. میرا سوال تھا کیا نبی سنت نماز پڑھتے تھے؟ جی. اور اس بات پہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تو کسی اور مسجد جائے اگر. مک گئی گل مک گئی گل, اس کا جواب دیا. میرے تو سوال ہی بڑے مشکل تھے. میری ایک دفعہ بحث ہو گئی تھی, میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. بڑی مزیدار بات ہے, میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب علی آپ کو پتا ہے کہ اعتکاف سے آپ اٹھ کے مسجد چھوڑ کے نہیں جا سکتے, جی ٹھیک ہے. عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا, یہ اعتکاف والی مسجد میں نا خطبے دیتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے بتایا کہ جو ہم جب محمد کا نام آتا ہے تو ہم اس کے انگوٹھوں کو چمی کر کے آنکھوں کو کیوں لگاتے ہیں. اچھا, اب میں اس سیکٹ سے تعلق نہیں رکھتا تھا, I'm not going to say that, لیکن میں جس مسجد میں چلا گیا تھا وہاں پہ یہ بندہ آیا تھا ایک باہر سے, تبلیغ کرنے کے لیے. اس نے کہا جی جب آدم کو دنیا میں بھیجا تو آدم رو رہا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال مجھے بھول گیا, کتنے ہزار سال رویا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا, مجھے جنت سے نکال دیا, مجھے جنت سے نکال دیا, دنیا میں بھیج دیا ہے, رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے اللہ سے. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے آدم کو اس کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں محمد کی شکل دکھائی, انگوٹھوں کے ناخنوں میں محمد کی شکل دکھائی, ٹھیک ہے. تو آدم نے اپنے انگوٹھوں کو چمی کر کے, دونوں ہاتھوں سے چمی کر کے آنکھوں پہ لگا لیا, اور اللہ کو کہا اللہ اس محمد کی جس کی تو نے مجھے شکل دکھائی ہے, اس محمد کے وسیلے سے میرے کو معاف کر دے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب وہ اس نے تبلیغ سے پوری کر دی, ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کوئی سوال, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ابھی دماغ تو میرا تھا نا لاجیکل دماغ تو ہمیشہ سے تھا, ایسا نہیں جی کہ لاجیکل دماغ نہیں تھا. میں کہا بھائی اب آدم کو کیا پتا یہ کون ہے, اور اس کی شکل محمد کی شکل انگوٹھوں میں دکھانے کی ضرورت کیا تھی اس وقت. آدم کو بتا دیتے بھائی جان, یہ کلمہ پڑھا دیتے, کچھ کر دیتے, یہ محمد کی شکل انگوٹھوں میں کیوں دکھائی. انگوٹھے میں لیفٹ ہاتھ کا انگوٹھا تو آپ کی ٹٹی صاف کرتے ہوئے جاتا ہے, اس کی ٹٹی صاف کرنے والے انگوٹھے میں لگا دیا آپ نے. اس کو تپ چڑھ گئی, کہتا نکل جا تو یہاں سے. میں کہا میں تو اعتکاف کرو, میں تو نہیں نکلوں گا. تو کون آتا جو کہتا ہے مجھے نکل جا, میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں, میں تو سنت محمد پوری کر رہا ہوں. تو کون ہوتا ہے جو مجھے نکال سکے یہاں سے. لو جی وہاں پہ بحث چھڑ گئی. وہ پھر مولوی کے جو اس مسجد کے اصل امام تھے وہ آگے, ان کی ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا یار دیکھو, اگر آپ بچہ پوچھ رہا ہے اس کو آنسر دو. اف یو ڈونٹ ہیو این آنسر, اسے صحیح حدیث دکھا دو. وہ مولوی ذرا پڑھا لکھا مولوی تھا دوسرا والا, اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے سائڈ پہ لے جایا. اس نے کہا یار ان لوگوں کے ساتھ آپ بحث نہیں کریں, تبلیغی لوگ ہیں یہ. میں کہا تبلیغی ہے تو ریفرنس دینا بھائی, کون سی حدیث پہ لکھا ہے. میں نے کتب الستہ میں نہیں پڑھا ایسی بات. تو وہاں پہ گیم خراب ہو گئی تھی پوری. وہاں پہ گیم خراب ہو گئی پوری. روتے یار, جواب ہے ہی نہیں کسی چیز کا, بس تبلیغ کرا لو, کوئی آگے سے پوچھے نہ کہ بھائی کہاں پہ لکھا ہوا ہے. لو ابھی 100 جتنے سال مسئلے پہلے آتے ہیں, یہ جتنے لوگ مسئلے 100 آتے سال ہیں, مجھے کوئی مسئلہ یہاں پہ جو آیا نا وہ یہ دکھا دے کہ محمد کے آدم کے ہاتھ میں محمد کی شکل, پکچر, فوٹوگراف, وہ آدم کے انگوٹھوں کو LCD ٹی وی اللہ نے بنایا تھا, اس میں محمد کی شکل دکھا دی تھی. یہ مجھے کسی صحیح حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ. وہ سالا مجھے کہہ رہا تھا کہ تو اپنا اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل جاتا فوج یہاں سے, تو مسلمان نہیں رہا. حد ہو گئی بھائی, یہ تو حال ہے اسلام کا.
اچھا لالا اب جی ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جنت سے آدم کو نکالا گیا تو آدم 1000 سال تک روتے رہے، اشکوں کے دریا بہا دیے، پھر انہوں نے سر کو اٹھایا تو عرش کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جی انہیں محمد عربی کا وسیلہ لگا کر کے دعا کی، تو اللہ نے پوچھا کہ یہ محمد کو جانتے ہو تم کون ہے؟ ان کے وسیلے سے اگر دعائیں کی گئی ہیں تو میں اس دعا کو رد تو کروں گا نہیں۔ تب آدم نے کہا کہ عرش کے پائے پر میں نے دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اوپر اپنی سرین رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا استوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہم لوگ اپنی کرسی کے نیچے اس کو لکھوا سکتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں لالا جی؟ ارے بھائی یہ دیکھیں آپ، بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں عرش آف اللہ سے زمین کا فاصلہ 5000 سال کی مسافت ہے، وہ بھی فرشتوں والی 5000 سال کی مسافت ہے قرآن کے مطابق، حدیثوں کے مطابق بھی نہیں۔ ارے جی سالے 5000 سال کی مسافت پہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس بات سے ایڈم بھائی یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھائے سوائے محمد کے۔ ارے اللہ نے کیا سکھائے؟ اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے قرآن کے اندر، آدم کو سارے جانوروں کے نام سکھا دیے، یہ ہاتھی ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ اونٹ ہے، یہ سانپ ہے، ابے اور فرشتوں کو سکھائی نہیں، کیا 2 نمبر ہی ہے؟ یعنی کہ امتحان لیا ہے، دو لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ دیکھو آپ اور جب ایک کو امتحان پہلے لیتے چیٹنگ ہو، کرا دی۔ ہاں آپ جب امتحان لیتے ہو تو اس امتحان سے پہلے آپ سلیبس پڑھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سلیبس پڑھایا صرف آدم کو، فرشتوں کو پڑھایا ہی نہیں، فرشتوں کو سلیبس پڑھایا ہی نہیں، اس کے بعد امتحان میں کھڑا کر دیا، لے بھی تو نام لے، فرشتوں نے نام نہیں لیا، کیسے لیں گے؟ انہیں سلیبس پڑھا ہی نہیں تھا، انہوں نے 5ویں جماعت کا سلیبس ہی نہیں پڑھا، تو 5ویں جماعت کی کلاس کا امتحان کیسے دیں گے وہ؟ آدم کو تو نے پڑھا دیا تھا، آدم بتا فرشتوں کے اس کے نام، آدم نے ہر جانور کے نام بتا دیے کیونکہ اس نے پڑھا تھا، فرشتے پڑھتے وہ بھی بتا دیتے۔ یار کیا بکواس کہانیاں لکھی ہوئی ہیں قرآن کے اندر، چیٹنگ کرائی کیا ہے، پہلے سے ہی آدم کو چیٹنگ وَعَلَّمَ کرائی ہے۔ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ بس گانا گا لو ساجد بھائی، بس گانا گا لو، کسی مومن کو نہیں پتا صحیح یہ بات تو نے ہے۔ کیا کہا ہے، کسی مومن کو نہیں پتا لگا کیا کہا ہے، میں نے کہانی پہلے بتا دی ہے شاید اب وہ سمجھ جائے، لیکن کسی مومن کو نہیں پتا لگا کہانی، یعنی سانگ سنگ کر لے سارے کے سارے، وہ سانگ کے اندر لکھا گیا ہے کسی بونگے کو نہیں پتا، عربی میں پڑھنا ہے قرآن، عربی میں پڑھنا ہے بس قرآن۔ پڑھتے ہیں نا صرف فیض پانے کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی سب چیز کے نام سکھا دیا اور فرشتوں کو گھنٹہ کچھ نہیں پتا۔ اچھا میری ماں جہالت بچپن عام سے ہے میرے میرے کو بول بھائی۔ رہی ہے، میری ماں بچپن سے میرے کو بول رہی ہے عربی میں قرآن پڑھو، عربی میں قرآن پڑھو، 10 نفلوں کا ثواب ہوتا ہے عربی میں قرآن پڑھنے کا۔ اب جب میں ایس مسلم ہو گیا، میری ماں سے گپ شپ ہوئی، ٹھیک ہے، میں کہا ماں عربی میں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے؟ نہیں ثواب ملتا ہے، جنت جاتے ہو۔ میں کہا ماں سن عربی میں قرآن پڑھ کے تجھے پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے تو فائدہ، وٹ از دا بینیفٹ؟ ماں نہیں سمجھے گی، بڈھی ہے، بڈھی ہوگی نہیں سمجھ سکتی، اس لیے میں بڈھوں سے بات نہیں کرتا، بڈھوں کو سمجھانا امپوسیبل ہے، they cannot comprehend what I'm saying, it's not possible۔ ایگزیکٹلی۔ میری ماں مجھ سے ہر ناراض ملک کے ہوگی، ہر میری ملک کے ماں مجھ سے ڈاکٹر، ناراض ہوگی، بولیں۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی ایونچولی کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے سب بتایا یہ زید کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، اوئے سبحان اللہ، دیکھو ذرا محمد صاحب نے اپنی وہ قربانی دی کہ اس نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر کے قربانی دی۔ میں کہا ماں کیسی قربانی، ماں سوچ کیسی قربانی ہے یہ؟ تو ماں آگے سے مجھے کہہ رہی ہے تو جو ہے نا وہ شر پھیلا رہا ہے، تجھے سوچنا چاہیے، تجھے بولنا چاہیے، تجھے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تجھے۔ میں کہا ماں کیسی بات کر رہی ہے، سوچ یہ کیسی کہانی ہے، کیسی قربانی ہے، سوچ۔ ماں نہیں سوچ رہی، ماں مجھ سے ناراض ہو گئی۔ کیا کر سکتے ہیں یار، ماں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ماں ہے۔ ساری دنیا کو میں نے اسلام چھڑا دیا، اپنی پوری باقی فیملی کو اسلام چھڑا دیا، سب لوگ اسلام سے باہر ہیں، ماں کو کچھ نہیں کر سکتا، میں ماں کا کچھ نہیں کر سکتا۔
میری زندگی کی جو واحد تمنا ہے نا وہ یہی رہے گی شاید, اور اسی تمنا کے ساتھ میں مر جاؤں گا کہ ماں کو میں اس کلٹ سے باہر نہیں نکال سکا. اسی لیے میں عمر رسیدہ لوگوں سے بات نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا جو ایکسپیرینس ہے عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہے. عمر رسیدہ لوگ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں, وہ سمجھنے سے بیونڈ چلے جاتے ہیں. جب وہ سمجھنے سے شروع کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یار وہ ایک لائن کراس کر رہے ہیں تو وہ حرمت محمدی میں دوسری سائڈ میں چلے جاتے ہیں, وہ سمجھ نہیں سکتے. میری زندگی میں میں نے جو چاہا نا اپنی محنت سے اچیو کر لیا, میں نے زور لگایا, میں نے محنت کیا, میں نے اچیو کیا. لیکن جو واحد چیز ہے جو میرے دل میں ہمیشہ رہے گا وہ یہی رہے گا کہ میں اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکا. تو کتنی عمر کے لوگوں کو آپ بوڑھا سمجھتے ہیں؟ یار جو 60 سے اوپر ہوتے ہیں بڈھے میرے مطابق, ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. دے آر بیونڈ انڈرسٹینڈنگ. اچھا اچھا. پھر تو نبی کو آپ نے جوان ماننا چاہیے ایڈم بھائی. نہیں, نبی کا بھی چلے جوان کہہ لیں آپ, لیکن ایک لیول ہوتا ہے کہ جب آفٹر عائشہ سرٹن سے ایج. جی سر, جب جی بھائی. اما عائشہ سے شادی کیے تھے تب جوان تھے وہ. سر اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اڈھیر عمر کا, اڈھیر عمری, اڈھیر عمر. لیکن سر ہمارے ایکس مسلم عبدل جی کیا کہہ رہے ہیں, لالا جی آئی ہیو مینجڈ ٹو کنونس 4 people to subscribe your channel. They will be your active live viewers in future. جے ہند. جے ہند عبدل بھائی, بہت بہت شکریہ سر, دھنیہ واد آپ کا. جی بھائی. آپ کا چینل سننے کے بعد ایک جو پہلے کہ بھئی یہ قادیانی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ ہندو ہے, تو وہ چیزیں تو بہت صاف ہو گیا من ایک دم سے. اور اچھا لگتا ہے اب کہ کسی کا بھی کوئی اپنا کوئی بھی دھرم ہے وہ اپنا منا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو اس سے مطلب من خراب نہیں ہوتا اب بلکہ من لگتا ہے اس میں کہ چلو بھائی ان کو سپورٹ کر دو, ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاؤ, پرساد بٹ رہا ہے, کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک کافی فائدہ ہوا ہے اس چیز کا مجھے. نہیں تو بچپن سے لے کے اور مطلب آدمی پوری عمر تو یہی سب کرتا رہتا ہے کہ سیاہ ہے, اور یہ مطلب ایک دوسرے ہر آدمی جو ہے مسلمان چھوڑ کے باقی سب, مسلمانوں میں بھی بہت سارے فرقوں کو جو ہے آدمی غلط سمجھنے لگتا ہے. اور چلیں سر باقی آپ تو اپنا آخری سوال رکھیں, آپ سے کافی گپ شپ ہوگی, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو رکھ لیں, پھر ہم آگے سر چلتے ہیں اور سوال اسٹریم کوئی بند نہیں ہے, کرنا. نہ میں کوئی اتنا قابل ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں. کچھ دو چار چیزیں تھی, اب چلیں سر دوبارہ میں پھر جلد از جلد میں ویٹ کروں گا کہ آپ نے سارا کچھ سنا ہے, اس کے بعد آپ انشاءاللہ جلد از جلد آ کے اسلام چھوڑیں گے ہمارے چینل پہ. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جلد سے جلد میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز سے باہر آ جاؤں اور کھلے عام آؤں, کیونکہ مجھے ان لوگوں کی تکلیف, میں نے تو کچھ بھی اس میں محنت نہیں کی, لیکن جنہوں نے محنت کی وہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کی تکلیف میرے سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. وہ چلیں اتنا خیر, جھیلنے کے بعد انہوں نے چھوڑا, میں نے تو کچھ زیادہ نہیں جھیلا ہے. بہت ارے بہت بھائی شکریہ. تھوڑے عرصے کی ڈپریشن ہوتی ہے, 10-15 دن, 20 دن, 25 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے کی, اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو افسوس ضرور ہوتا ہے کہ یار میری ساری زندگی ضائع گئی, میں نے کیا جھوٹ پہ یقین کیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ڈاؤن تھاٹس آپ کو آتی ہیں, لیکن اس سے آپ نمٹ لیتے ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑی سی ڈپریشن ہوگی پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. چلیں انوار اب بھائی, یہ اب جی آپ کے سر, پاس کوئی فائنل آرگومنٹ ہوگا نا جب, تو پھر آئیے گا, آپ کے فائنل آرگومنٹس کا میں آنسر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, جس بھی دن آپ آئیں گے میں آپ کو لوں گا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے سر, بہت دھنیہ واد سر, اپریشیٹ اٹ. شکریہ.